بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب اللہ کسی کو مال عطا کرے تو وہ اسے اپنے آپ پر اور گھر والوں پر خرچ کرنا شروع کرے۔ ذرا تصور کریں، اتنی خوبصورت کائنات بنا کر ہمیں دو آنکھیں عطا کرنے والے رب کی ہم سے محبت کا کیا عالم ہوگا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی، تو یہ دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ بھی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دکھ بھی نعمت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ جس کے ایک حکم پر بدل جاتے ہیں سبھی موسم، اس نے چاہا تو یہ نصیب بھی بدل جائیں گے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ کامیابی ایک ہی کتاب میں چھپی ہے اور وہ ہے قرآن پاک۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازمی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے۔ بس اس پہ یقین رکھو، وہ کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے۔ جو دکھ تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ کوئی دکھ نہیں بلکہ ایک نعمت ہے۔ دنیا والوں پر اپنا دکھ ظاہر مت کرو، کیونکہ وہ وہاں پر چوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے اسے دکھ میں مبتلا کر کے اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے۔ ندامت اور توبہ کا ایک آنسو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے برسوں کی محنت اور عبادت درکار ہوتی ہے۔ اپنے اندر معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ زندگی اتنی دکھی نہیں کہ مرنے کو جی چاہے، بس لوگ
اتنے دکھ دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا۔ جس سیاسی لیڈر کے گھر گھس نہیں سکتے، اسی لیڈر کی خاطر ہم اس دوست کو ناراض کر لیتے ہیں جو گھر بٹھا کر چائے پلاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف وہ شخص ہے جو سیاست دانوں کی خاطر اپنے پیاروں سے بد کلامی یا قطع تعلق کرے۔ سیاست دانوں کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی اہمیت آپ کو سیاست دان دیتے ہیں۔ باوقار اور عزت دار شہری بنے، غلام اور خوشامدی نہ بنے۔ انگلیوں کے اندر ہڈیاں رکھ کر مضبوطی دی، جوڑ رکھ کر حرکت دی، ناخن سے خوبصورتی دی اور فنگر پرنٹس کا کور چڑھا کر ایک شناخت دی۔ کون ہے انسان کو اس خوبصورت انداز میں بنانے والا؟ بے شک وہ شہنشاہ، وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا، وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے، مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستا ہے۔ تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے۔ نیت تلتی ہے پلڑوں میں، عمل ناپے نہیں جاتے۔ وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے۔ ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے، کبھی مایوس مت ہونا۔ کچھ لوگ تلوار لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی نیک بننے کا ارادہ کرے تو وہیں اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پہ دے ماریں اور اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھ کو لوگوں سے بہتر میرا رب جانتا ہے۔ نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پہ تیرے اور میرے منہ پہ میرے ہیں۔ یا اللہ اس روز کی شرمندگی سے بچا لینا جس روز ساری کائنات کے سامنے ہمارے اعمال ناموں کو کھولا جائے گا۔ آمین۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا بھی راستہ روک لیتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اچھے اور برے تعلق کو کیسے پہچانا جائے؟ بڑا آسان جواب ہے، ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے قریب کر دے وہ اچھا تعلق ہے، اور ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے دور کر دے وہ برا تعلق ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہے، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی صلاحیت اس سے زیادہ ہے۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔